السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام اور گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ آج ہم صحیح البخاری اول سبق نمبر 12 اسباب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ سے شروع کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم و عمل کی ترقیوں کے ساتھ ایمان اور تقوی کی اعلیٰ منزلیں نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ علم الہی اس پر خود عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ عزیز طالبات، آج ہم یہاں سے شروع کریں گے، باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن حسین معلم قال حدثنا قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ عزیز طالبات، سب سے پہلے ہم اس بات پہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، یہ بھی ایمانی عمل ہے۔ من الایمان، من الایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں سے ہے، کہ انسان اپنے لیے وہی چیز پسند کرے جو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنا موقف ہے، جو اپنا مذہب ہے، اس پر بطور استدلال یہ دلیل پیش فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایمان میں سے یہ ہے، گویا کہ یہ ایک عمل ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایک عمل ہے، اور عمل ایمان کا حصہ ہے، گویا کہ ایمان اعمال کے اور اسی طرح عقائد کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے اصل مقام نقطہ عروج تک پہنچنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود غرض نہ ہو۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی جو لوگ خود غرضی سے بچائے گئے ہوں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اب ہم آتے ہیں حدیث مبارکہ میں، کہ جیسے فرمایا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی آدمی بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے، ما موصولہ ہے، وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو گویا کہ ایک اور حدیث ہے، وہاں پر اس کے ساتھ ایک تشریحی عبارت بھی موجود ہے جو ابن حبان کی روایت سے ہے، لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یحب، یعنی گویا کہ بندہ تقوی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لا یؤمن احدکم، کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی کامل مومن اور کامل تقوی اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر خود غرضی کا جو وصف ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اور دوسروں کے لیے انسان وہی سوچ رکھنے والا بن جائے جو اپنے لیے رکھتا ہے، ایک بات۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ چیز وصف ابھی تک کامل نہیں ہوا تو اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہوا۔ تو اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یہاں تک کہ یحب، وہ پسند کرے، لاخیہ اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے، ما یحب لنفسہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگلا باب ہے باب
حب الرسول من الایمان، حب الرسول بھی پڑھ سکتے ہیں اور حب الرسول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم، فوالذی نفسی بیدہ، جس کے قبضے میں میری جان ہے، بیدہ کا معنی قبضے میں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حتی اکون، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں، اکون واحد متکلم کا صیغہ ہے، حتی شروع میں آیا جو کہ ناصبہ ہے، اس وجہ سے فعل مضارع کے آخر میں یہاں پر نصب آ گیا، ورنہ یہ اکون تھا، کانا یکون ہونا، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں، احب الیہ، بہت زیادہ محبوب اس کے پاس، یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے اور اس کا صلہ من کے ساتھ آ رہا ہے، من والدہ، اس کے والد سے، وولدہ، اور اس کی اولاد سے۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے یہاں پر حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ عن ابی العزیز بن صہیب عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحویل، یہاں پر وہی لفظ آ گیا تحویل، اس میں ہا کا مطلب یہ ہوتا ہے، تحویل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پر اس حدیث مبارکہ کی دو سندیں ہیں، اس حدیث مبارکہ کی دو سندیں ہیں، ایک سند جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلی سند یعقوب بن ابراہیم، وہ روایت کرتے ہیں ابن علیہ سے، وہ عبد العزیز بن صہیب سے، اور وہ حضرت انس، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وحدثنا آدم، اور ہمیں حدیث بیان کی آدم نے، قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن انس، یہ بھی روایت حضرت انس سے ہے، گویا کہ حضرت انس کے دو شاگرد ہوئے، ایک شاگرد ہوئے عبد العزیز بن صہیب اور ایک شاگرد ہوئے قتادہ، پھر قتادہ سے روایت کی شعبہ نے، اور عبد العزیز بن صہیب سے روایت کی ابن علیہ نے، ان سے روایت کی یعقوب بن ابراہیم نے، اور شعبہ سے روایت کی آدم نے۔ تو اس طریقے سے یہ دو روایتیں، دو سندیں ہوں گی۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اوپر والی حدیث مبارکہ میں اور اس حدیث مبارکہ میں ایک لفظ کا فرق ہے، وہ یہ ہے والناس اجمعین، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب ہو جائیں۔ جی تو عزیز طالبات، اب احادیث مبارکہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں احادیث مبارکہ سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ محبت جو کہ ایک عمل ہے وہ ایمان کا جز ہے، لہٰذا اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اعمال ایمان کا جز ہیں۔ اس کا جواب وہی ہے کہ محبت نفس ایمان کا جز نہیں ہے، بلکہ کمال ایمان کے لیے محبت ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی احب الیہ کا لفظ آیا ہے کہ اس کو زیادہ محبت ہو، اور اوپر والی حدیث مبارکہ میں بھی احب الیہ کا لفظ آیا ہے۔ تو محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عقلی اور ایک طبعی۔ عقلی محبت وہ ہوتی ہے جو غائب سے ہوتی ہے، یعنی جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو، ان سے جو محبت ہوتی ہے وہ غائب ہوتی ہے، اور ان سے جو غائب چیزوں سے جو محبت ہوتی ہے وہ عقلی محبت ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری محبت ہے طبعی محبت، جو محسوسات کے ساتھ اور حاضر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ان دونوں احادیث مبارکہ میں یہاں پر من والدہ و ولدہ اور من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تو اپنی اولاد سے اور والدین سے جو محبت ہوتی ہے وہ طبعی محبت ہوتی ہے، اور اپنی اولاد سے، مال و جان، مال سے، اسباب سے، اور ان سے جو محبت ہوتی ہے طبعی محبت، یعنی انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ عام حالات میں طبعی محبت عقلی محبت پر غالب نظر آتی ہے، لیکن جب کبھی موقع آ جائے تو عقلی محبت طبعی محبت پر غالب ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی
کہ اگرچہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ والد ہی کیوں نہ ہو، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کسی بھی مسلمان کو برداشت نہیں۔ اس طرح کے واقعات بہت دفعہ ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبد الرحمن جنگ بدر میں کفار کے ساتھ تھے، لڑتے لڑتے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے اپنے والد کو چھوڑ دیا، تو بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے والد سے یہ کہا کہ ابا جان، آپ میری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آئے لیکن میں آپ کو والد سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بیٹا اگر تو میری تلوار کی زد میں ایک مرتبہ بھی آ جاتا نا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بدولت مسلمانوں کو عطا کی ہوئی ہے۔ تو ان دونوں احادیث میں یہی ذکر کیا گیا ہے۔ باب حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی کی بات ہے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ تو عزیز طالبات، اس حدیث مبارکہ میں بھی وہ ایمان کی حلاوت کا بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی حلاوت یعنی تین باتوں میں ہے، یعنی جس آدمی نے تین باتوں کو دیکھ لیا تو گویا کہ اس نے ایمان کی حلاوت پا لی، ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس کو ایمان کا مزہ چکھتا ہے۔ ایک تو یہ سب سے پہلی بات، ان یکون اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت جس کی بات ابھی گزری ہے کہ عقلی محبت اس کے ما سوا سے ہر ایک چیز سے زیادہ ہو جائے، سب سے پہلی بات۔ دوسرا، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ مَا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ آدمی کسی بھی انسان سے یا کسی سے جو محبت کرتا ہے یہ اللہ کے لیے محبت کرے۔ ان يحب المرء لا يحب الا للہ، مرء یہ مفعول بھی ہے، اور ان يحب وہی آدمی جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے کہ آدمی سے محبت کرے، لا يحبه الا للہ، اور وہ صرف اللہ ہی کے لیے کرے۔ لا کا معنی نہیں اور الا کا معنی مگر، تو جب لا اور الا دونوں اکٹھے آ جائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے حصر، جیسے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ، تو اس کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے جو اس مثبت ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق، صرف اللہ ہی معبود برحق ہیں۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور یہ کہ اس کو کفر کی طرف لوٹ جانا، ان يعود فی الکفر، کفر کی طرف لوٹ جانا ایسے ناپسندیدہ ہو، کما یکرہ جیسا کہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، ان یقذف فی النار کہ آگ میں ڈال دیا جانا، کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ جس طرح یہ چیز طبیعت کو ناگوار گزرتی ہے اور طبیعت کو ناپسند ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی اس کو ناپسند ہونی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصد ان تمام ابواب سے محدثین کے موقف کو مدلل طریقے سے جواب دینا تھا کہ ایمان مرکب ہے اعمال کا، لیکن ان کے ساتھ ہی مرجیہ کی تردید بھی کی ہے کہ وہ لوگ اعمال کو بے حیثیت گردانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ ان کی گمراہی ہے کہ اعمال کے بغیر ایمان بے شاخوں کی طرح اور بے پتوں کے ایک درخت ہوگا۔ اس وجہ سے پہلے احادیث لا کر ارکان خمسہ کی اہمیت بیان کی ہے کہ جہاں پر ارکان خمسہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب ایمان میں داخل ہیں کہ جو کوئی دوسرے مسلمان کو ضرر نہ پہنچائے۔ پھر فرمایا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا یہ بھی اسلام کا رواج ہے۔ پھر یہ بتایا کہ انسان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، جب ہر آدمی دوسرے کی خیر خواہی کرے گا تو اسلام ترقی کرے گا اور اس سے پھلے پھولے گا اور معاصی سے بیزار ہوگا۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان اعمال سے مرکب ہوتا ہے، اور اس کا وہی جواب ہے جو پیچھے گزر چکا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے پھل کی مٹھاس ہوتی ہے، ایسے ہی اس حدیث مبارکہ میں اس کو مٹھاس کے ساتھ تعبیر دی گئی، ایمان کی بھی ایک حلاوت اور چاشنی اور ایک مزہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہم وہی جواب دیتے ہیں کہ ایمان کا کمال اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ انسان کے اندر یہ صفات پیدا نہ ہو جائیں۔ باب علامت الایمان حب الانصار، باب
کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ محبت انصار سے محبت کی جائے۔ قال سمعت انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ اللہ اکبر۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انصار سے محبت کی جائے اور انصار سے بغض اور عداوت یہ منافق پنے کی نشانی ہے۔ عزیز طالبات، میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہم نے اوپر پڑھی ہے، اس کے بعد آگے حدیث نمبر 16 کے تحت جو آئی ہے وہاں بھی آ رہی ہے، پھر 21 میں بھی آئے گی، اور پھر اس کے مطابق یہ یہاں پر بھی 2 حدیث میں آئی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مبارکہ یہ 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ، ایک دفعہ یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے اور ایک دفعہ پھر یہاں پر یہ حدیث مبارکہ آئے گی۔ تو یہ احادیث اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے بہت زیادہ رپیٹ کی ہیں، بہت زیادہ دہرائی ہیں، بار بار لے کر آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس ایک حدیث سے ترجمۃ الباب قائم کر کے دوسرا مسئلہ یا دوسرا استدلال بیان فرمانا چاہتے تھے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا یہ حدیث ذکر کی ہے کہ انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو اس کی تشریح میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس کا اصل میں جو شان ورود ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے شان نزول ہوتا ہے، کوئی واقعہ جس پر وہ قرآن مجید نازل ہوتا ہے اس کو شان نزول کہتے ہیں، اسی طرح جس موقع پر یا جس واقعے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو وہ واقعہ شان ورود کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح عزیز طالبات، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو شان ورود ہے، مہاجرین کا تعلق جو کہ مضر قبائل سے تھا، اور انصار کا تعلق ایک قحطانی قبائل سے تھا۔ یہ دونوں اوپر چل کے بھائی تھے، ان دونوں میں آپس میں دشمنیاں چلتی تھیں۔ خاندانی دشمنیوں کا حل یہی تھا کہ یہ جدا جدا رہیں، آپس میں ملاقات نہ کریں۔ تو لہٰذا جو قحطان قبیلہ تھا یہ وطن چھوڑ کے یمن چلے گئے، اور مضر قبیلہ تھا یہ حجاز جو تہامہ ہے وہیں پر رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش یہ مضری تھے، اور انصار یہ اوس اور خزرج یعنی قحطانی قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، الگ الگ ہو گئے تاکہ آپس میں ان میں یعنی نفرتیں نہ ہوں، لیکن پھر بھی آپس میں نفرتیں چلتی رہیں، آپس میں لڑائیاں چلتی رہیں۔ پھر جب اسلام کا دور آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار صاحب کو اکٹھا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سید الاولین والآخرین ہیں وہ چونکہ مہاجرین میں سے تھے، اور جب انصار کے پاس تشریف لائے اور اسلام پروان چڑھا اور پھر مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو انصار کی ایک بڑی جماعت مسلمان ہو چکی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ اپنی پرانی عداوتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں ابھی تک جو مہاجرین کچھ تو جو مسلمان نہیں ہوئے، جو انصار مسلمان نہیں ہوئے وہ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی وجہ سے کچھ ایسے مہاجرین ہیں جو ان انصار سے جو مسلمان ہو چکے ہیں ان سے بھی ابھی نفرت رکھتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انصار سے محبت کرے گا یہ ایمان کی علامت ہے، اور جو ان سے نفاق کرے گا گویا کہ یہ بغض کی علامت ہے۔ تو گویا کہ انصار کی محبت دین کے فروغ اور دین کی حمایت اور نصرت کا اولین درجہ رکھتی ہے، انصار سے محبت۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں الہ کریمۃ اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہوں ان کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے انصار چونکہ دین کے اولین جز بنے اور اولین خدمت کرنے والے بنے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انصار کو ایمان کی علامت بیان فرمایا، اور جو آدمی انصار سے بغض رکھے وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انصار نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ تو عزیز طالبات، یہاں پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال یہی ہے کہ محبت کرنا ایمان کا جز ہے، یہ انسان کے اعمال کا ایک جز ہے، اور محبت کرنا بغض کرنا دل کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ تو اس کا جواب وہی ہے کہ جو بعین ہی نفس ایمان کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے یعنی جو اس کا کمال درجہ ہے وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو انصار کی محبت نصیب فرمائے، ہمیں کامل مومنین میں شمار فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل و ایمان کے اعتبار سے ترقی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طالبات، اس کو سبق سننے کے ساتھ ساتھ اس پہ عبارت اور ترجمے کے اعتبار سے بھی محنت کریں تاکہ ہماری عبارت بہتر سے بہتر ہو جائے اور ترجمہ بہتر سے بہتر ہو جائے۔
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔